السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آ گیا ہے کہ کوئی بھی چیز فروخت کرتے ہوئے منافع کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے منافع کی کوئی حد متعین نہیں کی، لیکن دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شریعت اسلامیہ ہر چیز کی بنیاد واتقوا اللہ قرار دیتی ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جب ہر انسان واتقوا اللہ کے مطابق چلے گا تو میرے خیال میں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اہل علم نے ایک معیار مقرر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گاہک تصور کر لیا جائے اور جو لینے والا ہے اسے مالک تصور کر لیا جائے، تو جتنا منافع ہم اسے دے سکتے ہیں اتنا لے لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی ہم سے منافع جو ہے وہ ڈبل لے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے پیسے بچا رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ اس وقت پاکستان میں زیادہ تر ہمارا جو پنجاب کا علاقہ ہے اس میں گندم کی جو پیداوار ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا یہ ساہیوال، خانے وال، سندھ وغیرہ کا جو علاقہ ہے، یہاں پر تو غالباً کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک آدمی اس موسم میں گندم سٹاک کر لیتا ہے، اور جب شور مچے گا جی گندم کی شارٹیج، آٹا نہیں مل رہا، اس وقت جب ہر آدمی فرض کیجئے کہ 12 یا 1500 روپے پر من کے حساب سے آٹا فروخت کر رہا ہوگا، یہ آدمی جس نے 350-400 روپے من خریدا ہے، یہ 800 روپے من کے حساب سے فروخت کرے گا، تو بظاہر یہ 800 روپے من فروخت کرنے والا ڈبل منافع لے رہا ہے، لیکن 1200 روپے من والے کی نسبت 400 روپے پر من یہ لوگوں کا پیسہ بچا رہا ہے۔ تو اس لیے شرعی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ایک پمفلٹ کسی نے بھیجا جی، مدینہ سے شیخ احمد لکھتے ہیں، مجھے خواب آیا، نبی علیہ السلام کی بشارت ہوئی، نبی علیہ السلام نے فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں بتایا۔ یہ پمفلٹ کوئی 35-40 سال سے گردش کر رہا ہے۔ پہلے فرق یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جب کمپیوٹر نہیں تھا تو اس وقت یہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، فوٹو کاپیاں تقسیم ہوتی تھیں گھر گھر میں، اور اب یہ کمپیوٹرائزڈ آ گیا ہے۔ پھر یہ کہ چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو فیس بک پر اور ٹویٹر پر یہ بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں نا، یہ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ایک نفسیاتی مرض ہوتا ہے کمپلیکس جسے کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لوگ شیئر کر دیتے ہیں، آگے چلا دیتے ہیں، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو میری اڑائی ہوئی بات کو کس حد تک لوگ جو ہیں وہ اہمیت دے رہے ہیں۔ ورنہ اس پمفلٹ کے اندر جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیا قرآن و حدیث کے اندر وہ باتیں موجود نہیں؟ اور کیا دین 1500 سال پہلے مکمل نہیں ہو چکا؟ کیا ہمارا دین جو ہے وہ کسی کے خواب کا محتاج ہے؟ اس لیے کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک بات جس کا کوئی سر پاؤں نہیں، جس کی کوئی بیس اور بنیاد نہیں، وہ جی مدینہ میں شیخ احمد ہوا کرتے تھے، وہ فلاں فلاں بڑے شیخ کے شاگرد تھے، ان کو خواب آیا تھا۔ بھئی مان لیا، اسی بات کو ماننے کے خواب آیا تھا، لیکن یہ کہنا کہ اس پمفلٹ کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اگر شیئر نہیں کرو گے، آگے لوگوں میں تقسیم نہیں کرو گے تو نامراد رہو گے، یہ غالباً 1993 یا 94 کی بات ہے، میرے سامنے کسی نے رکھا، لاہور کی بات ہے۔ تو میں نے کہا جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آگے تقسیم نہیں کرو گے تو نامراد رہو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کے سامنے پھاڑ کے پھینک دیا، اور 1.5-2 سال کے بعد میرا اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں داخلہ ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین جو ہے نا وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ جھوٹے آدمی کی 2 نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بات کرے گا فوت شدگان کی جن کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، بات کرے گا خوابوں کی جن کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔
دین جو ہے وہ نہ تو کسی فوت شدہ کا محتاج ہے، اور دین جو ہے وہ نہ خواب کا محتاج ہے، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، سوال آ گیا جی، کیا قرآن مجید کی سورہ ہے مبارکہ کو نماز کے دوران ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ اس سوال کے دو پہلو ہیں، ایک ہے شرعی اور ایک ہے معاشرتی۔ شرعی طور پر تو واضح طور پر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نفل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، پھر سورۃ المائدہ پڑھی، اور پھر سورۃ النساء پڑھی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ترتیب کو برقرار نہیں رکھا۔ یہ تو ہے شرعی پہلو۔ جہاں تک معاشرتی پہلو کا تعلق ہے تو چونکہ ہمارے معاشرے میں اکثریت جہلا کی ہے، بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ ترتیب توڑ کر پڑھیں گے تو آپ پر اعتراض آئے گا، اور آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ لہذا جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر ہو جائے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم، آپ نے سوال کیا کیا طاعون کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ طاعون کی بیماری سے مرنے والا واقعی شہید ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے الشہداء خمسہ، کہ شہداء 5 ہیں، اور ان میں سے ایک المطعون جو طاعون کی بیماری سے مرے۔ لیکن یاد رہے کہ کرونا جو ہے یہ طاعون کی بیماری نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سوال آ گیا ہے کہ کیا اہل کتاب عیسائی یا یہودی ان کو کفار کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اہل کتاب یہودی یا عیسائی، اگر تو ان کو اس حوالے سے کافر کہا جائے کہ جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے انکاری ہیں، تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے منکر، اللہ تعالیٰ کے باغی دیگر کفار ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو انکاری نہیں ہے، واللہ اعلم۔